بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل کا طریقہ، آج کے درس کے بعد ہم آپ کو مختصر غسل کا طریقہ بتائیں گے، وہ طریقہ جس کو ادا ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ سنت طریقہ غسل کا کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آدمی جنبی ہو جائے، یعنی اپنی بیوی سے صحبت کر کے، ہم بستری کر کے، یا کسی اور ذریعے سے جوش کے ساتھ میں منی خارج کرنے سے، یا نائٹ فیل یا احتلام جس کو کہتے ہیں وہ ہونے سے جب آدمی جنبی ہو جائے تو غسل جنابت کا طریقہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہر عمل کی طرح اس عمل میں بھی نیت اولین شرط ہے کہ آدمی نیت کرے، ارادہ کرے غسل کرنے کا۔ اور نیت کے تعلق سے خاص بات یہ جاننے کی ہے کہ نیت کا مطلب دل کا ارادہ ہے۔ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے، جو زبان سے ادا کر دی جائے وہ نیت نہیں ہوتی۔ اور ہمارے آپ کے نبی نے کبھی بھی نماز، وضو اور غسل سے پہلے یا دوسرے اور اعمال سے پہلے، حج اور عمرہ کو چھوڑ کر کبھی بھی آپ نے زبان سے نیت نہیں کی۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جس میں زبان سے نیت کے الفاظ حدیث کے اندر ملتے ہیں، باقی وضو، غسل، نماز کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کبھی بھی زبان سے اس کو ادا نہیں کیا۔ تو نیت دل کے ارادوں کہتے ہیں۔ تو اولین شرط انما الاعمال بالنیات کے تحت کہ غسل جنابت سے پہلے آدمی غسل جنابت کی نیت کر لے، دل میں ارادہ کر لے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، دل میں، زبان سے ادا نہ کرے۔ پھر غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے، حمام میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ پڑھ کے حمام میں داخل ہو جائے، اور سب سے پہلے اللہ کے نبی کی سنت ہے ہر کام آپ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں۔ تو دائیں ہاتھ سے پانی لے کر بائیں ہاتھ میں ملا کر آدمی اچھی طریقے سے ہاتھ دھو لے۔ ہاتھ دھونے کے بعد الٹے ہاتھ سے، بایاں ہاتھ جو انسان کا ہوتا ہے، بائیں ہاتھ سے آدمی اپنی شرمگاہ کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ شرمگاہ کا اچھی طریقے سے صاف کر لے صابن وغیرہ سے۔ شرمگاہ کا حصہ دھونے کے بعد دوبارہ ہاتھ دھوئے، اور جس طریقے سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طریقے سے وضو شروع کر دیں۔ ہاتھ 3 بار دھونا، 3 بار کلی، 3 بار ناک میں پانی ڈال لے، چہرہ دھو لے، کوہنیوں تک ہاتھ دھو لے۔ مکمل وضو بھی کر سکتا ہے بخاری کی حدیث کے مطابق، اور اسی بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ حضرت میمونہ ام المومنین سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت میں وضو کرتے ہاتھوں تک، چہرہ دھونے کے بعد ہاتھ دھوتے ہیں نا کوہنیوں تک، یہاں تک بھی کر سکتا ہے۔ مسے اور پیر دھونا چھوڑ سکتا ہے، اور مکمل وضو بھی کر سکتا ہے۔ تو بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوئے، ہاتھ دھوئے، شرمگاہ کا اگلا پچھلا حصہ الٹے ہاتھ سے صاف کیا اچھی طریقے سے، واپس صابن سے ہاتھ دھو کر وضو کر لے۔ مکمل وضو کرنے کے بعد آدمی انگلیاں پانی میں تر کر کے اپنے سر میں کھلال کر لے 3 بار، سر میں پانی جڑوں تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد 3 لپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پہ ڈالتے۔ آپ 3 بار پانی دائیں طرف سے شروع کر کے 3 بار پانی سر پہ ڈال لیں، 1 بار ادھر، 1 بار ادھر، 1 بار ادھر، سر کے 3 حصے کر کے دائیں طرف شروع کر کے 3 بار سر پہ اچھی طریقے سے پانی ڈال کے سر مسل لے۔ پھر پورے بدن پر پانی بہا دے، صابن لگا کے نہا لے، اور باہر آ کر ایک بار پھر پیروں پہ پانی ڈال لے۔ یہ مکمل طریقہ غسل کا۔ اس میں خاص بات یہ دھیان رکھیں آپ جو سمجھنے کی ہے، اگر ہم نے وضو کرنے کے بعد، شرمگاہ دھونے کے بعد وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد اگر ہم نے واپس اپنا ہاتھ شرمگاہ پر نہیں لگایا بغیر کپڑے کے، تو ہم اس غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے اور نماز پڑھ لیتے۔ تو اگر شرمگاہ کے ہاتھ نہیں لگائے تو، کیونکہ بغیر کپڑے کے کوئی بھی انسان اپنے شرمگاہ پر اگر ہاتھ لگاتا ہے، مرد ہو یا عورت، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل نہیں ٹوٹتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل ہو جاتا ہے۔
ایک اور چیز یاد رکھنے کی یہ ہے کہ عورتیں جب بھی غسل جنابت کریں، غسل حیض کے اندر تھوڑا سا الگ اور ایڈیشنل طریقہ آئے گا اس میں، لیکن اگر عورتیں غسل جنابت کرے تو ان کا بھی یہی طریقہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ عورتوں کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ اگر غسل جنابت ہے، ہم استری کے بعد کا غسل ہے، تو اس میں ان کو اپنے سر کی چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بغیر سر کی چوٹی کھولے بھی وہ غسل کر سکتی ہے۔ بس پانی تھوڑے جڑوں تک پہنچ جائے، جو 3 بار ایسا کرنے کا کہا ویسا کر لے، اور وہی غسل جو مردوں کا اس طریقے سے عورتیں بھی غسل کر لے۔ البتہ حیض کے غسل میں تھوڑا سا احتیاط سے شرمگاہ دھونے کا ہے، خوشبو لگانے کا بھی ہے، بیری کے پتے ڈال کے بھی اس سے بھی غسل کرنے کا ہے، مختلف حدیث کے اندر طریقے بتائے گئے ہیں۔ تو غسل کا مکمل طریقہ یہ وہ مختصر واپس جان لیں۔ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو گئے، ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد الٹے ہاتھ سے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کا اگلا پچھلا حصہ دھو لیا، پھر وضو کر لیا، مکمل وضو بھی کر سکتے ہیں اور ہاتھ تک بھی وضو کر سکتے ہیں، سر کا مسا بھی چھوڑ سکتے ہیں، اور کر لیں تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، دونوں چیزیں ملتی ہیں۔ پھر پانی میں انگلیاں تر کر کے 3 بار پورے سر میں کھلال کی طرح کر لیں، پھر 3 چلو پانی دائیں طرف سے شروع کر دیں، 3 بار سر پہ ڈال لیں پانی، پھر پورے بدن پہ صابن لگا کے آپ نہا لیں اچھی طریقے سے، اور پھر باہر آ کے اس جگہ سے ہٹ کے پیر دھو لیں۔ یہ آپ کا مکمل غسل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔